نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. سورة البقرہ آیت نمبر 203 لفظی ترجمہ. فَإِذَا پس جب قضیتم قضا یقضی سے قضیتم جمع کا صیغہ ہے پورے کر لو تم. مناسککم مناسک منسک کی جمع ہے حج کے امور حج کے کام. مناسککم اعمال حج اپنے حج کے کام. فذکروا تو یاد کرو اللہ تبارک و تعالی کو. کذکرکم ذکرن کے اوپر کاف تشبیہ کا لگا ہے اور کم خطاب کا ہے. کذکرکم تمہارے یاد کرنے کی طرح. آبا اب کی جمع ہے آبا اپنے باپ دادوں کو. آباءکم اپنے باپ دادوں کو. او اشد یا اس سے بھی زیادہ. ذکرا یاد کرنا. فمن الناس پس لوگوں میں سے بعض. من یقول جو کہتا ہے ربنا اے ہمارے رب. آتنا دیجئے ہمیں عطا کیجئے ہمیں. فی الدنیا دنیا میں حسنہ فی الدنیا دنیا میں. وما لہ فی الآخرۃ من خلاق اور نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ. ومنہم اور ان میں سے بعض. من یقول جو کہتا ہے ربنا اے ہمارے رب. آتنا دیجئے ہمیں. فی الدنیا دنیا میں حسنۃ خوبی بھلائی اچھی زندگی. وفی الآخرتی اور آخرت میں حسنتاً خوبی بھلائی. وقنا اور بچا ہمیں عذاب النار عذاب دوزخ سے. اولئک لہم انہی لوگوں کے لیے نصیب حصہ ہے. مما کسبوا ان کی کمائی سے. مما کسبوا ما جو ہے انفینیٹیو مصدریہ ہے. مما کسبوا من کسبہم ترجمہ ہوگا ان کی کمائی سے. واللہ اور اللہ تعالی سریع الحساب جلدی حساب لینے والے ہیں. واذکروا اللہ اور یاد کرو اللہ کو. فی ایام ایام یوم کی جمع ہے دن. دنوں میں معدودات یہ معدودتن کی جمع ہے گنتی کے شمار کے. فمن تعجل تعجل یہ عجلت سے نکلا ہے. تعجل جس نے جلدی کی. فی یومین تثنیہ ہے یومن کا 2 دن. فی یومین 2 دنوں میں. فلا اسم اسم گناہ. فلا اسم تو کوئی گناہ نہیں. علیہ اس پر. ومن تأخر اور جس نے دیر کی تاخیر کی. فلا اسم علیہ بس کوئی گناہ نہیں اس پر. لمن اتقا اس کے لیے جو ڈرے. واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے. وعلموا اور جان لو آگاہ ہو جاؤ. انکم الیہ تحشرون کہ تم اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے. حج کے باقی احکامات ان آیات میں بیان ہوئے ہیں، یعنی مینا میں
हाजी किन किन उमूर को अंजाम देगा, किन किन मराहिल से गुज़रेगा। तो 10 ज़िलहज्जा को मुज़दलिफ़ा से मिना आकर पहले हाजी साहब जमरा अक़बा की रमी करते हैं। पत्थर, शैतान को जो पत्थर मारते हैं, कंकर मारते हैं, उसका वक्त जो है सुबह की यानी 10 की सुबह सादिक से 10 ज़िलहज्जा की सुबह सादिक से 11 की सुबह सादिक तक है। लेकिन सब लोग अव्वल वक्त रमी करना चाहते हैं, हर कोई अव्वल वक्त में चाहता है, इसलिए हुजूम होता है और हादिसात पेश आते हैं। लिहाजा वहाँ पर जल्दी नहीं करनी चाहिए और जब रश जो है कम हो जाए उस वक्त रमी करें। फिर कारिन जो है, कारिन और मुतमत्ति, हज क़िरान करने वाला, हज तमत्तु करने वाला कुर्बानी करते हैं, चूँकि उन पर कुर्बानी वाजिब है, और मुफरिद जो है उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। फिर सर मुंडवा कर या जुल्फ़ें बनवा कर एहराम खोल लेते हैं और नहा धोकर सिले हुए कपड़े भी पहन लेते हैं। अब एहराम खुल गया, एहराम की पाबंदियां ख़त्म, लेकिन बीवी जो है अगर किसी के साथ हज के लिए गई है वो अब भी हलाल नहीं हुई। फिर 10 ही को मक्का मुकर्रमा जाते हैं और तवाफ़ ज़ियारत करते हैं, और ये हज का दूसरा अहम रुकन है, तवाफ़ ज़ियारत। उसके बाद हज की साई करते हैं। अब हज की साई जब हो गई, अब बीवी भी हलाल हो गई, फिर मिना लौट आते हैं और रात मिना में गुजारते हैं। तवाफ़ ज़ियारत का वक्त जो है 12 की शाम तक है, और मिना के अय्याम में रातें मिना में गुजारना सुन्नत है। मिना के दिनों में जो रातें हैं वो मिना में गुजारना सुन्नत है। अब हज के उमूर जो है वो पूरे हो गए। फिर 11 और 12 ज़िलहज्जा, और चाहे तो 13 भी मिना में गुजारे, इजाज़त है। 11-12 में ज़वाल के बाद तीनों जमरात की रमी करनी है। ये रमी वाजिब है, ये कंकर फेंकना जो है ये वाजिब है, और कोई 13 को भी मिना में रुक जाए तो ज़वाल से पहले भी रमी कर सकता है। और मिना के दिनों में तकबीरें कहना, अल्लाह का ज़िक्र करना, दुआओं में मशगूल रहना, फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद एक मरतबा जहरन तकबीर तशरीक़ जो है, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये चूँकि अयाम तशरीक़ है और तकबीर तशरीक़ एक मरतबा ऊंची आवाज़ से कहना वाजिब है मर्दों के लिए, औरतें आहिस्ता कहें। और एक से ज़्यादा जो है आहिस्ता आवाज़ में कोई कहना चाहे तो उस पर कोई पाबंदी नहीं है, ज़िक्रुल्लाह है। और रमी करते वक्त फिर हर कंकर के साथ अल्लाहु अकबर कहकर मारना सुन्नत है। इसके अलावा जो है शब और रोज़ तकबीर कहना, और ये सलफ़ सालिहीन से मनक़ूल है, और दूसरे अज़कार, नमाज, तिलावत, औरात में मशगूल रहना ज़रूरी है। और ज़माने जाहिलियत में मिना में बाज़ार लगता था, मुशायरे होते थे, और खूब फ़ख्रिया क़साइद पढ़कर अपने आबा व अजदाद की, अपने कबीलों की खूबियाँ लोग बयान करते थे कि हमारा परदादा ऐसा था, हमारा दादा ऐसा था, और हमारा कबीला ऐसा है, हम ऐसे बहादुर हैं, हमने फ़लान जंग में जो है इतने लोगों को कत्ल किया है, इतनी लाशें हमने गिराई है, वगैरह वगैरह। ये अपनी बहादुरी की दास्तानें सुनाया करते थे। तो इस्लाम ने उसको उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन कर दी, कोई तब्दीली की। इस्लाम ने कहा अपने बाप दादा की याद के बजाय, वो कसाइद और अशार पढ़ने के बजाय अल्लाह की याद का कलमा जो है उसको बुलंद करो, अल्लाह को याद करो। और मिना के अयाम के एक ख़ास काम दुआ भी है। ज़माने जाहिलियत में कुफ़ार और आज के दुनिया परस्त वहाँ जाते थे जाहिलियत के ज़माने में, और वहाँ जाकर दुनिया ही मांगते थे। बस बेटा जो है बारोज़गार हो जाए, वो कामयाब हो जाए, CSS का इम्तिहान दिया है उसमें पास हो जाए, PCS का इम्तिहान दिया है पास हो जाए, और कोई बेटी का रिश्ता आया है
یا آنے والا ہے یا آئے گا تو اچھا رشتہ آئے، اور دنیا میں یہ ساری دنیا کی جو وہ ہیں امور ہیں انہی میں وہ غرق رہتا ہے۔ اور اس زمانے کے جاہل کفار اور آج کے جاہل مسلمان کہلانے والے، اسے جس بندے کے سامنے آخرت کی کامیابی، آخرت کی ہولناکی نہ ہو تو وہ سو کالڈ مسلم ہی ہو سکتا ہے، برائے نام مسلمان ہے، جو آخرت کی تیاری کے بارے میں کچھ فکر نہیں رکھتا۔ تو اب یہاں پر حج کے حوالے سے حاجیوں کی دو قسموں کا ذکر ہے۔ ایک وہ حاجی ہیں جو صرف دنیا مانگتے ہیں وہاں جا کر کہ بیٹا جو ہے وہ منسٹر بن جائے، الیکشن میں وہ کھڑا ہونے والا ہے، لہٰذا وہ کامیاب ہو جائے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو دنیا کے ساتھ آخرت کی کامیابی بھی چاہتے ہیں، تو ان کی تعریف اللہ کرتا ہے کہ دنیا میں یعنی کامیابی کا تعلق تو اللہ کے فیصلے کے ساتھ ہے۔ تو دونوں کو ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تم جاتے ہو تو اللہ سے دونوں مانگو، اللہ کے پاس دنیا بھی ہے، اللہ کے پاس آخرت کی کامیابی بھی ہے، آخرت کی خوبیاں بھی عطا کرنے والا اللہ ہے۔ تو ان آیتوں میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ اچھا، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ فَإِذَا قَضَيْتُم، پس جب تم پورا کر چکو، یعنی یہ مینا میں ٹھہرتے وقت کیا کرنا چاہیے؟ قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، اپنے حج کے اعمال پورے کر چکو تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کو یاد کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جس طرح تم اپنے باپ دادوں کو یاد کرتے تھے حالت کفر میں، زمانہ جاہلیت میں۔ وجہ اپنے باپ دادوں کی تعریف جو ہے وہ طبعی بات ہے، بندہ خوشی سے کرتا ہے، اور جب ان کے سامنے اس کی تعریف ہوتی ہے تو بندہ سن کر خوش ہوتا ہے کہ میرے باپ دادوں کی تعریف کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد بھی طبعی ہونی چاہیے، اور اللہ کو یاد کر کے بندے کو خوش ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے مالک حقیقی کو یاد کیا، اس کی تعریف کی۔ او اشد ذکرا، یا اس سے بھی زیادہ، اشد اکثرا، اشد ذکرا، یا اس سے بھی زیادہ یاد کرنا۔ باپ دادا ان کے تو اتنے احسانات انسانوں کے اوپر نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ مالک حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے، باپ دادوں کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، اور ہدایت عطا فرمائی جو سب سے بڑی دولت ہے اور جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے اور جنت کے داخلے کے اسباب میں سے ہے۔ تو اتنی بڑی دولت اور نعمت اللہ نے عطا فرمائی، تو باپ دادوں سے کہیں بڑھ کر جو ہے اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، بس لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں، یقول مانا دعا مانگتے ہیں، کہتے ہیں تو کہنا دعا ہے، آگے دعا کا ذکر ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا، عطا کر دیجئے ہمیں دنیا کی زندگی میں، فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق۔ تو یہ صرف دنیا ہی مانگتا ہے، اس کے ساتھ حسنہ نہیں ہے۔ پہلی دعا کے ساتھ آپ دیکھیں قرآن کریم میں بھی حسنہ نہیں ہے، اور وما لہ، قرآن نے فرمایا ایسے بندے کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے۔ کچھ حصہ کیا؟ جنت، اس کے لیے جنت نہیں ہے، اسی کہ یہ بس دنیا کے اوپر اس کی نظریں لگی ہوئی ہے، اور دنیا کی کامیابی اس کے لیے آخری کامیابی ہے۔ اور مومن کے لیے دنیا کی کامیابی آخری کامیابی نہیں ہوتی، بلکہ مومن کے لیے جو جہنم سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ بندہ کامیاب ہوا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں، حاجیوں میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو یہ دعا مانگتے ہیں، ہمارے رب عطا کر ہمیں دنیا کی زندگی میں حسنتاً، بھلائی، خوبی، خوشگوار زندگی۔ حسنہ، اب یہاں پر یہ سوال ہے کہ بعض اہل ایمان پوری زندگی تکلیفوں میں بسر کرتے ہیں، بعض بیماریوں میں بسر کرتے ہیں، بعض معاشی تنگ دستیوں میں زندگی گزارتے ہیں،
تو حسنہ کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو علماء مفسرین نے فرمایا یہاں پر حسنہ سے مراد وہ نہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی جس کے پاس کروڑوں روپیہ ہے، بینک بیلنس ہے، جائیداد ہے، جاگیر ہے، بس اس کی زندگی بھلی زندگی ہے، خوبصورت زندگی ہے، خوشگوار زندگی ہے. نہیں، وہ تو کافروں کے پاس بھی ہیں. تو یہ حسنہ تو کافروں کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ حسنہ سے مراد وہ زندگی جو اللہ کو پسند ہو. تو اہل ایمان یہ کہتے، یہ دعا مانگتے ہیں، اللہ دنیا کی زندگی میں بھی وہ زندگی عطا فرما جو خوشگوار ہو، جو بھلی ہو. تو مومن کے لیے بھلی کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے. اللہ جب راضی ہو جائے تو مومن اس پہ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اگرچہ وہ تنگ دستی کی حالت میں ہو، اگرچہ وہ بے روزگاری کی حالت میں ہو، مالی کمزوری کی حالت میں ہو، لیکن اس کا یقین اس بات پر ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے اور وہ اس کا بہتر اجر مجھے عطا کرے گا. تو حسنہ سے مراد یہ ہے. وفی الآخرۃ حسنۃ، اور آخرت میں بھی حسنہ، بہترین زندگی وہ ہے جنت سے جہنم سے بچاؤ اور جنت کا مستحق بنانا. تو اللہ جب راضی ہو جائے تو جنت بھی اللہ کی ہے. وقنا عذاب النار، حسنہ دنیا میں علماء فرماتے ہیں ایمان کے ساتھ اپنا گھر کسی کو ملا، اولاد اس کو اللہ نے عطا فرمائی، نیک صالح فرمانبردار بیوی جو ہے اس کو نصیب ہوئی، تو یہ دنیا کی حسنہ ہے، دنیاوی زندگی اس کی خوشگوار ہے. وقنا عذاب النار، اور بچا ہمیں جہنم کے عذاب سے. اب اس دعا میں اور جو مادہ پرست انسان ہے، دنیا پرست، اس کی دعا میں فرق بالکل واضح ہے. جو خدا پرست ہے اس کا سوچ کہاں پہنچا ہوا ہے، اس کی دور اندیشی کو دیکھو. وہ اسی دنیا پر قناعت نہیں کرتا، بلکہ اس سے آگے بھی اس کی نظر پہنچی ہوئی ہے. وہ آگے کے حالات کو بھی دیکھتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور جنت اور جہنم کو مانتا ہے، قیامت کے دن کو مانتا ہے. لہٰذا اس کے لیے عمل کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی مانگتا ہے. تو وقنا عذاب النار. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دنیا میں قیامت کے دن عذاب النار تو آگ کا عذاب ہے. دنیا میں بد اخلاق بیوی جو ہے اگر کسی کے پاس ہے تو وہ دنیا کا عذاب ہے. یا اللہ بد اخلاق بیوی سے ہماری حفاظت فرما. اسی طرح اگر کوئی صالح نیک عورت دعا مانگتی ہے، اس کا خاوند جو ہے وہ نہایت بد اخلاق ہے، تو اس عورت کے لیے یہ خاوند جو ہے دنیا کی زندگی میں بد اخلاق عذاب النار ہے. اس کو یہ دعا مانگنی چاہیے وقنا عذاب النار، یا اللہ اس عذاب سے مجھے نجات عطا فرما. اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہے مما کسبوا، جو اعمال انہوں نے کیے، جو اعمال ان لوگوں نے کیے ان کے اعمال میں سے ان کا حصہ ہے. واللہ سریع الحساب، اور اللہ تبارک و تعالی سریع، جلد حساب لینے والے ہیں. جب حساب لینا شروع کرے گا تو جلد حساب لینے والا ہے. اس لیے یہ نہیں ہوگا کہ 1000 سال پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کا حساب شروع ہو جائے، وہ ختم ہو جائے، پھر اس کے بعد ان کا درجہ، پھر ان کا درجہ. نہیں، ہر بندے کا حساب ایک ہی وقت میں لے گا، اور جس بندے کا حساب اللہ لیں گے وہ حساب جب شروع ہوگا تو ہر بندہ یہی کہے گا کہ میرا حساب لیا جا رہا ہے. یہ تو ہمارے لیے رکاوٹ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی 100 بندے جب سامنے ہیں تو جب تک وہ فارغ نہیں ہوئے ہیں آگے ہم کام نہیں شروع کر سکتے. یہ تو انسانوں کا معاملہ ہے. اللہ تبارک و تعالی قادر ذات ہے، علیم ذات ہے، اور جلد حساب لینے والا ہے جب حساب شروع ہو جائے. مقصد اس کا یہ بھی ہے کہ کسب کی بات ہوئی اور آخرت کا صلہ ملنے میں کچھ دیر نہیں ہے، جلد حساب لینے والا ہے. بس جو ہی آنکھیں بند ہو گئی، آخرت کا معاملہ شروع ہو گیا، تو بندہ جو ہے اپنے اعمال کے نتائج سے آگاہ ہوگا، اس کا سامنا جو ہے اپنے اعمال کے ساتھ ہوگا. اور اب یہ پھر اہم بات اس میں اگلی آیت میں یہ ہے
13 ذی الحجہ کی رمی جو ہے وہ اختیاری ہے حج کے دنوں میں، یعنی 11-12 ذی الحجہ کی رمی یہ واجب ہے، اور اس کا وقت جو ہے وہ زوال کے بعد ہوتا ہے اور اگلی رات کی صبح صادق تک رہتا ہے، اور 13 ذی الحجہ کی رمی وہ اختیاری ہے۔ جو شخص 12 کو غروب شمس سے پہلے مینا سے نکل جائے اس پر 13 کی رمی نہیں ہے، تو اختیاری ہو گیا، اور 13 کی رات شروع ہو جائے تو اب 13 کی رمی کر کے ہی جائے، البتہ 13 کو زوال سے پہلے بھی رمی کر سکتا ہے۔ اور زمانہ جاہلیت میں 2 رائیں تھی، 2 رائیں، ایک جو ہے 13 کی رمی ضروری ہے، 12 کو چل دینا کافی گناہ ہے، ایک رائے یہ تھی۔ دوسری رائے صرف جو ہے رمی صرف 12 تک ہے، 13 کی رمی گناہ ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت کی بات، زمانہ جاہلیت میں 2 رائیں تھیں۔ قرآن نے فیصلہ کیا کہ 12 تک ہی رمی ضروری ہے، البتہ کوئی 13 کو رکے اور رمی کرے تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں، بشرط یہ کہ اللہ سے ڈرے اور گناہ سے بچ کر رہے، کیونکہ 13 کو مینا خالی ہو جاتا ہے، اور جب خالی ہو جائے تو اس کے لیے بدعنوانی کے راستے پھر ہموار ہوتے ہیں، شرارت کے راستے ہموار ہوتے ہیں، معلمین کے ملازمین جو ہیں وہ پھر خیمے اکھاڑ کر لے جاتے ہیں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ 12 کو روانہ ہو جانا چاہیے۔ یہاں پر فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اور اللہ کو یاد کرو گنتی کے چند دنوں میں، ایام معدودات چند دنوں، یعنی ایام مینا میں جمرات کی رمی کرو اور ہر کنکری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لو، اللہ اکبر کہہ کر مارو، اور دیگر اذکار بھی کرو۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، پس جو 2 دنوں میں جلدی لوٹ گیا، تعجل جلدی کی، فی یومین 2 دنوں میں، یعنی 12 کی شام کو سورج غروب ہونے سے پہلے مینا سے نکل گیا، فلا اسم علیہ، تو اس پر کچھ گناہ نہیں، تو اختیاری ہے، کیونکہ 13 کی رمی جو ہے ضروری نہیں ہے۔ ومن تأخر فلا اسم علیہ لمن اتقى، اور جس نے تاخیر کی، ٹھہرا رہا اور مینا میں رکا رہا، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اس کے لیے جو اللہ سے ڈرے، اصل بات تقوی کی ہے، اور کوئی بدعنوانی نہ کرے۔ اور واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم اسی کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ اب یہ جمع جو ہے تمہیں یاد دلائے آخرت کے جمع ہونے کو، یہاں پر تم مینا میں جمع ہو اور عرفات میں جمع ہو، یہاں پر صرف اہل ایمان جمع ہو، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ قیامت کا دن ہوگا، میدان حشر ہوگا، اس میں اولین و آخرین، مومنین اور کافرین سب جمع ہوں گے۔ اس دن کو یاد کرو اور اس دن کے لیے آج کام کرو، عبادت کرو۔ تقوی، اللہ سے ڈرنا، یہاں پر جو فرمایا، یہ تقوی جو ہے وہ ہر حال میں ضروری ہے، حج کی خصوصیت نہیں ہے اس میں، ہر کام میں، ہر حال میں، ہر وقت ڈرنا اللہ سے ضروری ہے، کیونکہ سب کو قبروں سے نکل کر اللہ کے پاس جمع ہونا، اس وقت کا خیال رکھنا ہر وقت ضروری ہے، تو اس وقت کا خیال رکھنے کو تقوی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایک ایکسیپشنل بات ہے، وہ یہ ہے کہ اونٹوں کے چرواہوں کو 2 دن کی رمی جو ہے جمع کرنے کی اللہ کے رسول نے سہولت دی ہے، وہ حکم یہاں سے نہیں نکلتا ہے، وہ جامع ترمذی کی حدیث میں آتا ہے، اس آیت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔